إن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک واقعے کے ضمن میں 2 رکوع پورے نازل فرما کر مسلمان جماعت کو تعلیم فرمائی کہ وہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق دنیا میں حکم جاری کریں، اور جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں ایک نام نہاد مسلمان وہ ایک یہودی پر الزام لگا کر خود اپنے آپ کو سزا سے بچانا چاہتا ہے۔ اب بہتر تو اس کے لیے یہ تھا کہ آپ اس غلطی کا اعتراف کرتا اور اللہ سے توبہ و استغفار کرتا، ثم یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ نے ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، پھر اگر یہ اللہ سے استغفار کرتا تو یقیناً اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پاتا، لیکن اس نے بجائے توبہ اور استغفار کرنے کے اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے الٹا یہ مشرکین مکہ کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے اور اس طریقے سے گناہ پر قائم رہتا ہے۔ اللہ نے یہ بات والی آیات اس ضمن اور پس منظر میں نازل کی اور یہ بات واضح کر دی کہ دنیا کا ہر جرم بغیر توبہ استغفار کے بھی اللہ معاف کر سکتا ہے اور کر دیتا ہے، لیکن شرک ایک ایسا جرم ہے جس کی معافی اللہ کے ہاں قطعی طور پر نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، کہ انسان مشرک ہو جائے اور اللہ کے برابر کسی درجہ میں بھی اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی کو اللہ کے برابر اور اس کی مثل ہونے کا درجہ دینا، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ جسے چاہے اللہ معاف کر دیتا ہے، بغیر استغفار اور توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس سے زیادہ بڑی گمراہی کوئی نہیں۔ سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو نہ پہچانے، اس کی صفات کو نہ پہچانے، اور دوسری اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اس کو برابری کا درجہ دینے لگ پڑے۔ مشرکین مکہ وہ بھی اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے، بلکہ قرآن مقدس میں ان کے بارے میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ، کہ آسمان و زمین سے رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہی دیتا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة، ان سے سوال کرو، پوچھو آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور کس نے آسمان سے پانی اتارا
اور اس کے ذریعے سے تمہاری ضروریات زندگی کا سامان مختلف صورتوں میں پیدا کیا۔ قرآن میں ہے کہ یہ یقیناً اس بات کا اعتراف کریں گے کہ اللہ ہی ذات ہے، اللہ کو مانتے تھے۔ شرک کہاں تھا کہ اللہ کی صفات میں انہوں نے شرک ٹھہرا رکھا تھا کہ اللہ رازق تو ہے، لیکن اس نے اپنے اس رزق کے تقسیم کرنے میں کچھ اپنے بندوں کو اختیار دے رکھا ہے، اپنی مخلوقات میں سے کچھ کو اس نے اپنا نائب اس حوالے سے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ اب ان کی سنتا ہے، کسی اور کی نہیں سنتا، ان کی مرضی کے بغیر فیصلے نہیں کرتا، انہیں مشکل کشا، حاجت روا اور اسی طرح بندوں کی بگڑیوں کو بنانے والا اور بنی ہوئوں کو بگاڑنے والا ہے۔ اللہ نے بہت سارے لوگوں کو اس کے اختیار دے رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ کے افعال میں شرک، کہ دنیا میں سیاسی طور پر شرک کا بھی بہت رواج رہا ہے کہ اللہ نے جو قانون دیا اس کے قانون اور نظام کو چھوڑ کر انسانوں کے قانون اور سسٹم کو اس کا درجہ دے دینا، اللہ کے قانون کا درجہ دے دینا، اور اس کی اس طرح پیروی اور اتباع کرنے لگ پڑنا جیسے خدائی قانون کی پیروی اور اتباع کی جاتی ہے، یا اس سے ایسے ڈرنے لگ پڑنا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے فعال میں شرک ہے، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ فرعون، نمرود، وہ سیاسی شرک کرواتے تھے، اپنے آپ کو اپنے قانون کا پابند بناتے تھے کہ میری فیصلے کے مقابلے میں کسی کی اور فیصلے کی کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دو راستوں سے شرک پیدا ہوا ہے، ایک ملوکیت کے راستے سے اور دوسرا پاپائیت اور مذہبی راستے سے، کہ بعض حکمرانوں نے اپنے آپ کو خدائی کا درجہ دے دیا اور کہہ دیا انا ربکم الاعلی، یا دوسری طرف مذہبی رہنماؤں نے مذہبی تقدس کی چادر ایسی اوڑھ لی اور کہا کہ بس جو ہم فیصلہ کر رہی ہیں، جو ہم کہہ رہی ہیں، بس یہی خدا کا حکم ہے۔ حقیقت میں وہ خدا کا حکم ہے یا نہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کو ہی خدا کا حکم کا درجہ دے دیا۔ اس کے بارے میں بھی جیسے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان اپنے مولویوں اور پیروں کو خدا بنا لیا اور رب بنا لیا، اپنے مذہبی رہنماؤں کو خدائی کا درجہ دے دیا۔ قرآن نے اسی کی دونوں کی نفی کرتے ہوئے فرمایا ملک الناس الہ الناس، لوگوں کا مالک بھی صرف اللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک صاحب کو دیکھا وہ جو کسی پر زیادتی کر رہا تھا، فرمایا کہ کب سے تم نے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا، انسان تو آزاد ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام جب اس وقت کیسر و کسریٰ کی طاقتوں سے ٹکرانے جاتے تو انہوں نے سوال کیا، کسریٰ ایران کے لوگوں نے سوال کیا کہ تم اتنی دور ہم سے لڑنے کیوں آئے، کیا مقصد ہے، کیوں یہاں آئے؟ ان کا کیا جواب ہوتا تھا، لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ النَّاسِ إِلَىٰ عِبَادَةِ الرَّبِّ، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو انسانوں کی بندگی اور غلامی سے نجات دلا کر صرف ایک اللہ کی بندگی اور غلامی کے لیے ہیں۔ انسان اپنے جیسے انسانوں کو غلام بنا لے، ان کی آزادی اور حریت کو سلب کر لے، یہ بھی شرک ہوتا ہے، کیونکہ مطلق غلامی صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کے سوا کسی اپنے جیسے انسان کی غلامی، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ تو شرک اللہ معاف نہیں کرتا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ فقد ضل ضلالا بعیدا، اس وقت کے مشرکین مکہ کی دیکھو بھونڈی تقسیم، بھونڈی حالت، کب اگلی کا یہ عالم کہ ایک طرف تو وہ لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کے ہاں لڑکی کی ولادت ہو جاتی ہے تو عجیب، قرآن میں کہا گیا کہ ظلم
وجہ مسودم وہو قزیم، جب ان کو خبر ملتی ہے نا کہ ان کے ہاں بچی کی پیدائش ہو گئی تو ان کا چہرہ غم اور غصے سے انتہائی درجے کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے کا بھی رواج تھا، نفرت تھی ایسی۔ ایک طرف تو عورتوں اور بچیوں سے ایسی نفرت اور بیزاری، اور دوسری طرف کیا ہے کہ جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے وہ بھی کیا ہے عورتوں کے نام پر ان کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں، نام بھی انہوں نے عورتوں والے رکھے ہوئے ہیں، لات عورت کا نام ہے، منات، عزا، یہ سارے عورتوں کے نام ہیں۔ قرآن نے یہاں اسی کا تذکرہ کیا، نہیں یہ دعون من دونہ الا اناسا، اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں سوائے اس کے نہیں کہ انہوں نے کچھ عورتوں کے نام پر ان کے نام رکھ لیے ہیں، عورتیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ہر بت کے ساتھ ایک جنی ہوتی ہے، جننی شیطان ماتا ہوتی ہے، وہ انسانوں سے اپنی پوجا کرواتی ہے، شیطان پوجا در حقیقت کرواتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ در حقیقت شیطان سرکش کو پکارتی ہیں، اللہ کو نہیں پکار رہے ہوتے۔ اور یہ جو انہوں نے بت کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں اس کے پیچھے شیطان اپنی پوجا پاٹ کروا رہا ہے ان سے۔ لعنہ اللہ، اللہ ان پر لعنت کرے، اس طرح کی سوچ انہوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ ایک طرف عورتوں سے اتنی بیزاری ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ عورتوں کے نام پر عجیب شرک اور گمراہی انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، اور کہتے ہیں لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ شیطان جو ہے وہ انسان کا بڑا دشمن ہے، پہلے دن ہی سے آدم سے اس نے دشمنی کو ٹھان لیا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو سلوٹ کرنے کے لیے جب کہا تو شیطان نے آدم کی عظمت کا انکار کر دیا، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں میں سے ضرور ایک حصہ مقرر لوں گا، تیرے بندوں میں سے ضرور میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اور دوسری جگہ پر ہے کہ اس نے کہا اکثر کو تو گمراہ پائے گا، اکثر وہ ہوں گے جو میری پیروی کریں گے، میرے پیچھے چلیں گے۔ اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہی میں مبتلا کروں گا، غلط راستے پر ڈال دوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں عمل اور حقیقت کی زندگی کی بجائے آرزو اور خواہشوں میں لگا دوں گا، خواہش پرستی میں ڈوب جائیں گے، بعض آرزوؤں کے ذریعے سے جنت حاصل کرنا چاہیں گے، عمل کوئی نہیں، حقیقت پسندی نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارا حال بھی کیا ہے کہ آرزوؤں کو ہم نے نجات کا ذریعہ بنا رکھا ہے، حقیقی عمل انسان اس کو چھوڑے ہوئے ہے، اپنی خواہشات کے مطابق کوئی کام کر کے سمجھتا ہے کہ بس میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں، میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ آج یہ چاہتا ہے مثلاً ہمارا ملک پاکستان پرامن خوشحال ملک بن جائے، جہاں عدل و انصاف قائم ہو، دین اسلام کے مطابق نظام ہو، لیکن آرزو رکھتا ہے، اس کے لیے عملی کیا اس کا کردار ہے، عملی کیا جدوجہد ہے، کوئی نہیں۔ آرزو رکھتا ہے کہ کوئی آئے اور ایسا ہو جائے کہ یہاں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے۔ یہ ہے آرزوؤں کی زندگی، خواہشات کی زندگی۔ تو شیطان نے کہا میں ان کو آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ چوپایوں کے کانوں کو کاٹ دیں میرے نام پر شرک میں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا یہاں بہت ساروں کسی نے کوئی لٹ رکھی ہوتی ہے کسی پیر کی نسبت سے، کسی نے کوئی جانوروں کو چھوڑ رکھا ہوتا ہے کسی بزرگ کی نسبت سے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں جانوروں کے کان کاٹے جاتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام پر چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح اور بہت ساری گمراہی کی اس دور میں بھی صورتیں موجود تھیں اور آج بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان کاٹیں غیر اللہ کے نام پر، اور میں انہیں حکم دوں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ کی تخلیق کو یہ بدل کے رکھ دیں۔ اللہ نے جس نے
انسان کو احسن تقویم پیدا کیا، سب سے بہترین اور اچھی صورت جو انسان کی ہو سکتی ہے اللہ نے اس پر پیدا کیا۔ مرد کے لیے جو سب سے بہترین صورت ہو سکتی ہے اللہ نے مرد کو صورت پر پیدا کیا، اور عورت کے لیے جو صورت بہترین ہو سکتی ہے اللہ نے عورت کو صورت پر پیدا کیا۔ لیکن یہ انسان اللہ کی اس تخلیق کو پسند نہیں کرتا، اس میں بھی تغیر و تبدل کرتا ہے۔ مرد عورتیں بننے کی فکر اور سوچ میں لگے ہوتے ہیں، اور عورتیں مرد بننے کے چکر میں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ آج تو ویسے ہی پیچھے یہ قانون جو پاس ہوا جس میں جنس پرستی اور نامعلوم جنس کی تبدیلی کے حوالے سے بھی یہاں قانون سازیاں کی گئی ہیں، اور آپ کے اسلامی جمہوریہ میں قانون سازیاں کی گئی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں جو سب سے پہلے رومیوں نے، انگریزوں نے اس کو اختیار کیا۔ دنیا میں ہمیشہ سے زمانہ جاہلیت میں تو جاہل لوگ بھی داڑھی رکھتے تھے۔ مرد ہے نا، مرد کی فطرت میں ہے، اللہ نے اس کے لیے داڑھی پیدا کی۔ عورت کے لیے کیوں نہیں داڑھی؟ اس کی کیوں نہیں داڑھی ہوتی؟ لیکن اللہ کی اس تخلیق کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ مرد داڑیاں منڈواتے ہیں، عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اپنی ابرویں بنائیں گی، اپنی جو شکل و صورت ہے اس کو میک اپ اور نامعلوم کیا کچھ کر کر کے بدلنے کی کوشش کریں گی۔ جو فطرتی حالت ہے اس کو بدل کر دوسری حالت بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ اللہ کی تخلیق کی تغییر، اس کو بدل کے رکھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں پر جو اس طریقے سے بالوں کو نوچ کر گودنے والی، گدوانے والی، بال بنوانے والی، ابرویں بنوانے والی، عجیب و غریب بتوں کی شکل کی صورتیں بنانے والی۔ قرآن کہتا ہے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ شیطان نے کہا کہ میں نے حکم دوں گا کہ یہ تیری تخلیق کو بدل کے رکھ دیں گے۔ اور ساتھ قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس نے شیطان کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا یار و مددگار بنا لیا، اپنا ولی اور دوست بنا لیا شیطان کو، وہ بہت کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ فقد خسر خسرانا مبینا، شیطان انسان کو بڑے وعدے دلاتا ہے، بڑی آرزوؤں میں مبتلا رکھتا ہے۔ یعدہم ویمنی، یہ بھی آرزو ہوتی ہے۔ آج کل نوجوان کہتا ہے اچھا میں ذرا شادی کر لوں گا تو پھر ٹھیک ہو جاؤں گا، اچھا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، بڑا ہو جاؤں گا تو پھر اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، آج نہیں اچھا کل کر لوں گا۔ آرزوؤں میں کل پر، آج عمل کو چھوڑ کر کل پہ ڈالنے کی چکر میں، تو کہتا ہے کہ یعدہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انہیں وعدے دلاتا رہتا ہے اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کیے رکھتا ہے۔ حالانکہ شیطان کے وعدے سوائے جھوٹ کے کیا نہیں؟ آج تک اس نے کوئی صحیح وعدہ انسان سے کیا ہے؟ اللہ سے نہیں اس نے کوئی صحیح بات کہی، اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ سے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دھوکہ بازی کرتا رہا۔ شیطان نے انسان کے ساتھ تو ویسی دشمنی کی ٹھان رکھی ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ دھوکے باز ہے، اس کا وعدہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ اولئک مأواہم، جو لوگ بھی شیطان کے دوست اور مددگار بنے، اس کے پیچھے چلے، ان کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور جو جہنم میں پہنچ گئے انہیں وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ نظریہ اور سوچ رکھتے ہیں، ان کی سوچ بہت اونچی ہے، باشعور ہے، فکر مند ہے، اعلیٰ فکر رکھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی تعلیمات میں غور و فکر کرنے والے اور پورے یقین کے ساتھ اس پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے ہادیوں اور رہنماؤں پر ایمان رکھنے والے اور اس کے مطابق عمل و کردار ادا کرنے والے، جو کچھ اللہ نے اپنے ہادیوں کے ذریعے سے رہنمائی دی ہے اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے، جنہوں نے مانا اللہ کی تعلیمات اور اس کے مطابق انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، یقیناً ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہری نظام چل رہا ہوگا،
لہذا وہ کبھی باغ خشک نہیں ہوں گے، میرا سر ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گے، کیونکہ ان کے نیچے نہری نظام مسلسل چل رہا ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے ان کے حق میں کہ اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ سچی بات تو اللہ ہی کی ہے۔ شیطان تو دھوکے باز ہے، وہ تو جھوٹ ہی بولتا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی تعلیمات کو یقین سے مانو، اللہ کی اوپر یقین سے پورے یقین و اعتقاد کے ساتھ اللہ کی ذات پر ایمان ہو، اللہ کی ہادیوں رہنماؤں پیغمبروں پر ایمان ہو اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق عمل ہو، تو یقیناً ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور آخرت ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شرک اور اس کی مذمت کو بیان کی ہے، اور اسی طرح شیطان کی اغوا گمراہی کو بیان کی ہے کہ کس طریقے سے وہ انسانوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، قرآن نے اس کو بھی واضح کیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں سچی جماعت جو ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتی ہے، ایسے لوگوں کی کامیابی کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی احکامات پر عمل کی